سلسلہ سیرت النبی کے دروس اپنی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں السابقون الاولون جو صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک تو یہ لفظ قرآن پاک کے اندر آیا، دوسرا یہ السابقون الاولون، دوسرا یہ کہ ان حضرات کو کچھ خصوصی مراتب حاصل ہوئے، جن میں سے سب سے بڑا مرتبہ یہ کہ ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ وہ 10 لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہوئی ہے۔ دوسرا پھر تقریباً انہی حضرات میں سے یک کے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور خلافت کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ وہ انتخاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حد تک تو ایسا ہوا کہ پہلا اسلام لانے والے بھی وہی اور پہلے خلیفہ بھی وہی۔ باقی حضرات میں سے جو خلافت کی ترتیب تھی وہ اسلام لانے کی ترتیب کے مطابق نہیں تھی، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ خلافت کا اہل جن لوگوں کو سمجھا گیا، 4 تو خلفاء بنے، خلفاء راشدین یک کے بعد دیگرے، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی تھی کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو بھی خلیفہ چن لینا، وہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں اور ابتدا کے اندر اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ تو ان میں حضرت زبیر ابن عوام کا اور سعد بن ابی وقاص کا اور طلحہ بن عبید اللہ کا، ان حضرات کا ذکر ہوا، ان کے اسلام لانے کی بات ہوئی، علی مرتضیٰ، ابو ذر غفاری وغیرہ۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام نامی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خذ القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ان 4 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی بھی تھا۔ دوسرا اعزاز ان کا یہ تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کو صاحب السواک والنعل بھی کہا جاتا ہے، سواک مسواک کو کہتے ہیں اور نعل جوتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے نالین شریفین اور آپ کی مسواک، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کسی ایسے بندے کے پاس ہو سکتی ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے، کیونکہ دونوں کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے، وضو کرنا ہو یا کہیں باہر نکلنا ہو مسجد سے، تو ظاہر ہے تو یہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور فقہا اور مفسرین صحابہ میں سے ہیں، ان کی تفسیری اقوال بہت مشہور ہیں، اور بعض حضرات نے تفسیر ابن مسعود کے نام سے اس کو جمع بھی کیا، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر جو ہے وہ مشہور ہے، ایسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر بھی مشہور ہے۔ یہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط، مشہور سردار ہے قریش کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں، وہ چند ایک لوگ جن سے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے اور جنہوں نے سب سے زیادہ بدبختی اور شقاوت کا مظاہرہ کیا ہے، ان میں ابو لہب کے بعد اگر کوئی نام آ سکتا تو شاید اسی عقبہ بن ابی معیط کا ہے۔ یہ آپ کا پڑوسی بھی تھا، ساتھ والے گھر میں رہتا تھا۔ تو کہتے میں اس کی بکریاں چرا رہا تھا،
یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں باہر تھا، مکہ سے باہر، بکریاں جیسے چرائی جاتی ہیں پہاڑوں پر، تو میرے پاس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہمیں دودھ پلاؤ. تو میں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی، اور میں چراتا ہوں اس کے لیے، تو یہ امانت ہے میرے پاس، اس لیے میں ان سے دودھ نکال کر نہیں پلا سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بکری ہے تمہارے پاس جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، بلکہ وہ حاملہ ہی نہ ہوئی ہو، یعنی چھوٹی ہو؟ تو میں نے ایک بکری سامنے کر دی، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت بکر نے اس سے دودھ نکالا اور خود بھی آپ نے نوش فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، مجھے بھی پلایا. اتنا دودھ اس بکری کے تھنوں سے نکلا. پھر آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اقلس، سکڑ جا. اور کہتے ہیں بکری دوبارہ ویسے ہو گئی جیسے کہ وہ پہلے سے تھی، جو اس کی پہلی والی حالت تھی. فرماتے ہیں میں اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہوا. میں نے کہا یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ جل شانہ نے ان کے اس پر وہ کیا. تو میں نے کہا کہ پھر جیسے میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی، یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم. آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، تو پڑھا ہوا ہے، تو سیکھا ہوا ہے. معلم کا مطلب ہوتا ہے جس کو پڑھا دیا گیا ہو، جس کو سکھا دیا گیا ہو. تو کہتے میں نے تو علم کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ تو پڑھا ہوا ہے اور تو سیکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص ذاتی خدمت پر معمور ہوئے. فرماتے ہیں کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑے بدلا کرتے تھے تو یہی چادر تان کے کھڑے ہوا کرتے تھے، جوتے ان کے پاس ہوتے تھے، مسواک ان کے پاس ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جنتی خوشخبری سنائی تھی. تو یہ عبداللہ ابن مسعود تھے. ایک اور صحابی بڑے نوخیز، ایک بڑے قبیلے کے سردار کے بیٹے، وہ حضرت عمران نام ہے ان کا، عمران بن حسین. یہ حسین صاد سے ہے، ایک حسین ہوتا ہے سین سے، جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں جیسے ان کا نام ہے. ایک حسین صاد سے ہے. تو یہ عمران ابن حسین یہ پہلے اسلام لے آئے تھے. ان کے والد صاحب یعنی جو عمران تھے وہ بڑے مکہ مکرمہ کے رؤساء میں سے تھے. خزاعہ جو قبیلہ تھا اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، بنو خزاعہ سے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ننیال بھی تھا. تو یہ قریش کا ایک وفد ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ بڑے مدبر ہیں، سردار ہیں اور ذہین ہیں، آپ کی عزت کی جاتی ہے آپ کی، آپ جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہیں کہ اس بات کو چھوڑ دیں جو انہوں نے کی ہے، شروع کی ہے، اس سے مسائل پیدا ہو رہے. تو یہ گئے اس مجلس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اپنا ایک وفد بھی اپنی قوم کا ان کے ساتھ تھا. ان کو باہر بٹھایا، خود اندر کمرے میں تشریف لے گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، جب یہ اندر تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، چھوٹا کمرہ ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے جگہ کشادہ کر دو، جگہ بنا دو اس کے لیے. تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. آپ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی سرداری یا عزت سے نوازا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا طریقہ رہا ہمیشہ، اور یہ آپ کے اخلاق کا حصہ تھا. قبائل کے سردار آتے تھے یا بعض اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
ان کی حیثیت کے موافق ان کے ساتھ برتاؤ فرمایا کرتے تھے. اور ہمیں بھی یہی کہا ہے کہ انزل الناس حیث منا، یہ حدیث شریف کہ لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے موافق برتاؤ کرو. اللہ یہ جو دنیا کی عزتیں ہوتی ہیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ حسین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے سنا ہے قریش آپ سے بڑے نالاں ہیں، آپ ان کے خداؤں کا انکار کرتے ہیں اور آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا یہ بات درست؟ آپ نے فرمایا کہ حسین تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حسین نے کہا کہ ہم 7 خدا زمین پر ہیں اور 1 خدا آسمان پر ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور آسمان والے کو بڑا سمجھتے ہیں، زمین والوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی شدید قسم کی تکلیف پہنچے، ضرر پہنچے، کس کو پکارتے ہو؟ ان کا آسمان والے کو. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا مال ہلاک ہو جائے، شدید قسم کی غربت آ جائے، پھر کس کو پکارتے ہو؟ کہا آسمان والے کو. تو آپ نے فرمایا کیسی عجیب بات ہے کہ تمہاری مصیبتیں آسمان والا دور کرے، تمہاری پریشانیاں آسمان والا دور کرے، اور جب عبادت کا وقت آئے تو تم زمین والوں کو اس کے ساتھ شریک کر دو. تو کہا حسینی کیسی عجیب بات ہے، کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ اے حسین اسلام کو قبول کر لو جس میں زمینی خداؤں کا کوئی تصور نہیں ہے اور ایک ہی خدا ہے جو سارے عالم کے کام بناتا ہے، تو تم آخرت کی ناکامیوں سے بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی شان کی یہ حسین اس طریقے کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے بیٹے عمران اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب یہ انہوں نے پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو عمران جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہاں سے اٹھے ایک جوش کے اندر، اور جا کر اپنے والد کی پیشانی کو چوما، پھر ان کے ہاتھ چومے، پھر ان کے پاؤں چومے، اور اپنی خوشی کا اظہار کیا بہت زیادہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ مجھے عمران کا یہ طرز عمل بہت اچھا لگا کہ جب اس کا باپ مجلس کے اندر آیا تو اس نے بھی دوسروں کے ساتھ کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی اور خاموش بیٹھا رہا، اور جب اس کے باپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار اس کے ہاتھ اور ماتھا اور پاؤں چوم کر کیا. تو یہ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ عمران کے ساتھ جائیں اور اس کو گھر چھوڑ کر آئیں، اعزاز کے طور پر کہ لوگ ساتھ جائیں. اس کو مشایعت کہتے ہیں عربی کے اندر، کچھ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ساتھ جانا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلے تو ان کی قوم کے لوگ کہتے ہیں جو باہر انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ میری بات چیت کا نتیجہ کیا نکلا. تو وہ کہتے ہیں جو لوگ باہر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان لانے کے بعد کی صحبت کے جو انوارات تھے اس کو دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا. ان کے کہنے سے پہلے ہم لوگ اس کو سمجھ چکے تھے. اسی طرح یہی سابقون الاولون میں سے ایک نام جو ہے حضرت صہیب رومی کا ہے. رومی کا مطلب یہ ہے کہ یہ روم کے، اصل میں یہ ایران کے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا اور ایران فارس کہلاتا تھا، اور روم کا بادشاہ جو تھا وہ قیصر کہلاتا تھا. تو فارس اور روم کے درمیان یہ 2 عالمی طاقتیں تھیں اس زمانے کی بڑی، اور بھی تھی، حبشہ بھی تھا اور ممالک بھی تھے، شاہان غسان بھی تھے. تو لیکن یہ بہت بڑی 2 قوتیں تھیں. تو ان کو فارس سے رومی لشکر پکڑ کر لایا تھا صہیب کو جب یہ چھوٹے تھے، اور لا کر روم میں کسی نے بیچ دیا. وہاں سے کہیں مکہ کے لوگ روم گئے اور ان کو روم سے خرید کر لا کر مکہ مکرمہ کے اندر عکاظ کے بازار میں بیچ دیا. غلام اس طریقے سے غلام بن گیا، حالانکہ یہ کسی فارس میں کسی فوجی کمانڈر کے بچے تھے، لیکن جیسے جنگوں کے اندر لوگ غلام بن جاتے ہیں، پکڑے گئے تھے. تو ان کا اسلام، اور آپ نے ایک اور 3 لوگ اور آپ نے جن کے نام سنے ہوں گے،
جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں جس خاندان نے، وہ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ. یہ تین لوگ، ان دو میاں بیوی نے اور ان کے بیٹے حضرت عمار نے سخت مشقتیں، انتہائی ظلم و ستم ان پر ہوا، کیونکہ یہ لوگ غلام تھے. غلام چونکہ لوگوں کے مملوک ہوتے ہیں، لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں، تو کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. ورنہ اسلام تو عمر فاروق بھی لے کر آئے، اور اسلام تو حمزہ بھی لے کر آئے، اور اسی دور میں لے کر آئے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو ہاتھ لگائیں. لیکن یہ غلام تھے، چونکہ ان لوگوں کو حضرت بلال پر اور انسانوں پر مظالم بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. صہیب کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کا جو جگہ تھی، یعنی دار ارقم، یا آپ کا گھر کسی ایک جگہ جہاں آپ تشریف فرماتے، میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا، گھوم رہا تھا، اس خیال سے کہ آپ کی زیارت میں پوچھوں یہ کیا چیز ہے جو آپ لے کر آئے ہیں. تو مجھے حضرت عمار مل گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے، عمار نے مجھ سے پوچھا کہ صہیب تم کس تلاش میں ہو یہاں پر؟ تو میں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا، میں دل چاہتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں یہ کیا بات ہے جو یہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمار نے کہا کہ میں بھی اسی ارادے سے یہاں پر آیا ہوں، دونوں چلتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کیا نئی بات لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے ہمارے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں، اور کہتے ہیں اللہ پاک نے ہم دونوں کے دل پلٹا دی اور ہم دونوں وہاں مسلمان ہوئے اسی وقت. اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمار جب گھر گئے تو وہاں ان کے دن بھر ہمارا اس میں گزرا تھا. کہتے ہیں جب گھر گئے تو حضرت سمیہ نے، جو ان کی والدہ تھی، انہوں نے عمار سے پوچھا کہ تم دن بھر کہاں رہے؟ تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے ہم پر اپنا دین پیش کیا اور ہم نے ان کا دین قبول کر لیا. تو اور پھر کہتے ہیں کہ جو آیتیں حضور نے ہمیں سنائی تھی وہ ہم نے اپنی والدہ کو سنائی اور اپنے والد کو سنائی. اسی وقت عمار کے والد یاسر بھی مسلمان ہو گئے اور حضرت سمیہ بھی مسلمان ہو گئی. تو یہ چار لوگ جو ہیں، حضرت صہیب رومی اور عمار ابن یاسر اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، جن کو اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، حضرت سمیہ کو، ان کو یہ ایک ہی دن مسلمان ہوئے. ان کے ساتھ ان کے مظالم میں سے ایک یہ ہوتا تھا کہ ان کو آدھا آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا سخت دھوپ کے اندر، اور مونڈوں تک یہ زمین میں اور اس میں مٹی میں بھر دیا جاتا تھا، اور اوپر جو گردن اور اوپر کا چہرہ بچ جاتا تھا اس کے اوپر یہ قریش کے سردار یہ کوڑے مارا کرتے تھے ان کو، جس میں انسان ہاتھ نہیں چلا سکتا. لہو لہان ہو جاتے تھے تینوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہاں سے، اور آپ حدیث میں جملہ آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، اے یاسر کا خاندان، صبر کرو، اس تکلیف کے اوپر صبر کرو. اور ان کو آخرت کی کامیابیوں کی بشارت دیا کرتے تھے. یہ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کا تذکرہ ممکن نہیں ہے. یہ وہ حضرات ہیں جو ابتدا کے اندر مسلمان ہوئے ہیں. دو اور حضرات کا اسلام ہے جس کی تاریخ کے بارے میں، یعنی اس کے سن کے بارے میں، سیرت نگاروں کے دو بڑے گروہ. ایک حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. چند چیزیں ان کے بارے میں آئی ہیں. ایک یہ آیا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر مسلمانوں کا عدد 40 ہو گیا تھا. یہ بات آتی ہے کہ 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا. ایک یہ بات آتی ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کے اسلام کے درمیان 3 دن کا فرق ہے، 3 دن کے وقفے سے اسلام قبول کیا. اور سیرت نگاروں کی ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں حضرات 6 ہجری کو مسلمان ہوئے، جبکہ اس 40 کے عدد والی روایت کی وجہ سے یا کچھ اور روایات کی وجہ سے کچھ سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ہجری کو مسلمان ہوئے، کیونکہ 6 ہجری تک تو وہ ہجرت ہو گئی تھی حبشہ کی جانب، اور اس کے اندر 100 سے زیادہ لوگ جا چکے تھے اس طرف. پھر تو 40ویں بن نہیں سکتے، تو 40 لوگ تو پہلے 2-3 سالوں میں پورے ہو گئے تھے. اس لیے بعض محدثین کی بڑی مضبوط رائے یہ ہے اور ان کا اصرار ہے اس کے اوپر کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ 2 ہجری کو اسلام لائے.
ہجرت ہجری نہیں، 2 نبوی کو، نبوت کے دوسرے سال. یہ نبوت کے سال چلیں گے جب تک ہجرت نہیں ہوتی، تو نبوت کے دوسرے سال. اور بعض کہتے ہیں کہ نبوت کے 6 سال یہ اسلام لائے. مختصر سا بتا دیتا ہوں، یہ دونوں واقعات میں نے یہاں عمر فاروق کے ذیل میں بھی سنائے ہوں گے، حضرت حمزہ کے اس میں بھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رشتے تھے. ایک رشتہ تو یہ تھا کہ رضائی بھائی چچا تھے، سب سے پہلے تو عبد المطلب کے بیٹے تھے. دوسرا رشتہ یہ تھا کہ رضائی بھائی تھے، دونوں نے ایک انا کا دودھ پیا تھا. تیسرا یہ تھا کہ ان کی جو والدہ تھی، حضرت حمزہ کی والدہ، ان کا نام حالہ تھا. حالہ اور حضرت خدیجہ، حضرت بی بی آمنہ، یہ دونوں چچزاد بہنیں تھیں آپس میں. حضرت آمنہ کے والد کا نام وہب تھا اور حضرت حالہ کے والد کا نام وہیب تھا. یہ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے. اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالازاد بھائی بھی ہوئے. ان کی والدہ اور ان کی والدہ آپس میں خالازاد بہنیں تھیں، فرسٹ کزنز تھیں. تو یہ بہت سارے، عمر بھی قریب قریب تھی، 1.5-2 سال کا فرق تھا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حمزہ کو بہت زیادہ تعلق تھا. اور جب اسلام کی آواز اٹھی تو حضرت حمزہ نے اس پر کوئی ریاکشن نہیں دیا، لا تعلق سے. آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ شکاری مزاج کے آدمی تھے، ایسے تھوڑے من موجی سے، اپنے ان کی دنیا تھی، اسی میں رہتے تھے. اس لیے حضرت حمزہ کا نام ان لوگوں میں نہیں آتا جنہوں نے بہت شدت کے ساتھ اسلام کی ایسی مخالفت کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہو، یا جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کو تکلیف پہنچائی ہو. ایک دن ابو جہل کہیں کوہ صفا کی طرف جا رہا تھا، تو وہیں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخی اور بہت توہین کی، آپ کی برا بھلا کہا، گالیاں دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ تھپڑ مارے، بعض میں آتا ہے کوئی اور پتھر مارے، مختلف، یعنی جو اس سے ہو سکا وہ اس نے کیا. آپ مجسمہ صبر بن کے کھڑے رہے. پاس عبداللہ ابن جدعان کا گھر تھا، مشہور سردار تھا، اس کی لونڈی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کو شدید تکلیف پہنچی، کیونکہ اس نے سارا منظر دیکھا کہ ابو جہل آ کر کیسے اس کا جو آفینس تھا وہ اس نے دیکھا. تو حضرت حمزہ اسی وقت کہیں اپنے شکار سے واپس آ رہے تھے اپنے گھوڑے کے اوپر. تو اس عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے حضرت حمزہ کی جا کے اس کا باگ پکڑ لی، اونٹ گھوڑے کی، اور کہا کہ تم شکار میں مشغول ہو اور تمہارے بھتیجے کی آج ابو جہل نے اس کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک کیا اور اتنی بدتمیزی کی، اور یہ کچھ کہا، کچھ اس نے بتایا لونڈی نے، اور کہا باقی اس نے جو کچھ کہا وہ میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتی. اتنی اس نے ان کو گالیاں دی. اس کو سن کر حضرت حمزہ بالکل بھڑک اٹھے اور سیدھے پوچھا کہاں گیا وہ بدبخت. تو اس نے کہا کہ وہ بیت اللہ کی طرف گیا، خانہ کعبہ کی طرف گیا. تو یہ گئے اور سیدھے جا کر وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سرداران قریش سارے بیٹھے تھے بیت اللہ میں. بیت اللہ ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہ دار الندوہ وہیں پر تھا، جو ان کی ایک طرح سے ایک ان کی پنچایت کی یا ان کے جو ایک ڈیرا سا تھا، وہاں بیٹھ کے مشورے کرتے تھے. تو یہ خاص جگہ تھی سب کے بیٹھنے کی. تو وہاں جب وہ پہنچے تو آپ نے بڑے سخت الفاظ میں ابو جہل کو مخاطب کیا اور کہا کہ، اور ان کے ہاتھ میں کمان تھی، وہی شکار سے واپس آ رہے تھے، تیر کمان ہاتھ میں تھے، تو اپنی کمان کی جو ایک تو اس کے اندر وہ جو لکڑی ہوتی ہے قوس، اس کو زور سے ابو جہل کے سر میں مارا. تو اس کا سر بالکل کھل گیا، پھٹ گیا. اور آپ نے اس سے کہا کہ تم نے آج میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کچھ کہا ہے، اور پھر اس کو پریشرائز کرنے کے لیے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں. یہ صرف اس لیے کہا کہ ابو جہل کو اندازہ ہو کہ وہ اتنا لاوارث نہیں ہے میرا بھتیجا. ابو جہل کو اپنا زخم بھول گیا. اس کے طوطے اس بات سے اڑ گئے کہ یہ حمزہ باقی اسلام قبول کر لیا ہے یا ویسے ہی مجھے. تو جب ابو جہل کو انہوں نے اس طرح کہا تو سارا وہاں ہلچل مچ گئی. ابو جہل کا قبیلہ قریش کے اندر بنو مخزوم تھا، تو بنو مخزوم کے نوجوان کھڑے ہو گئے کہ ہمارے سردار کی بے عزتی ہو گئی ہے.
تو بنو مخزوم کے جب دیگر لوگ کھڑے ہوئے تو بنو ہاشم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت حمزہ کا قبیلہ تھا، تو بنو ہاشم بھی کھڑے ہو گئے اپنے اس کی طرف سے، جو قبائلی زندگیوں میں جس طرح ہوتا ہے۔ تو اس پر ابو جہل نے بنو مخزوم کے نوجوانوں کو روکا اور ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو آج سخت سست کہا ہے، برا کہا ہے، اس نے اپنا بدلہ لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ اور اس نے لوگوں کو بٹھا دیا، اور لوگوں کو بٹھا کر پھر ان کی طرف متوجہ ہوا، حمزہ کی طرف، اور کہا کہ حمزہ، یہ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کے دین پر ہو، یہ تم نے ویسے ہی غصے میں کہا، یہ واقعتاً تم نے دین بدل لیا؟ تو ان کا میں نے کہا کہ نہیں، میں واقعتاً میں اس کے دین پر ہوں۔ اتنا کہا تو اب آگے اس قصے کے بارے میں سیرت نگاروں کے مختلف واقعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد سیدھے حضور کے پاس تشریف لائے، اور ایک یہ ہے کہ یہ واپس آئے تو سوچنے لگے کہ میں نے اپنے باپ کا اور اپنے دادا کا دین چھوڑ دیا تو صرف ایک واقعے کی وجہ سے۔ ابو جہل کے ساتھ تو میں ویسے بھی نمٹ سکتا ہوں عبد المطلب کے دین پر رہتے ہوئے، باپ کے دین پر رہتے ہوئے، تو یہ دوبارہ خانہ کعبہ گئے، اور اس کو یہ بیت اللہ تو سمجھتے تھے، وہاں جا کر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، اگر میرے بھتیجے کے دین پر حق ہے تو میرا سینہ اس کے لیے کھول دے، اور اگر میرے باپ کا طریقہ صحیح ہے تو یا اللہ مجھے پھر اسی کے اوپر قائم رکھ جو ہمارے باپ دادوں کا طریقہ ہے، یا تو اس پر قائم، اور اگر میرے بھتیجے کا دین ہے تو اس کی طرف۔ یہ کہہ کر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں تشریف لائے، آئے اور حضور سے کہا کہ بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، اور میں نے ابو جہل کے ساتھ انہوں نے کیا اس کی تفصیل سنائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں اس بات سے نہیں خوش ہوں کہ آپ نے مجھے پہنچنے والی ایک جسمانی تکلیف کے اوپر بدلہ لے لیا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے، پھر تم کس بات سے خوش ہوتے؟ کہ میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانیں۔ تو بس اسی وقت انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ان کا اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی غیر معمولی تقویت کا باعث بنا، اور پھر 3 دن کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے۔ انشاءاللہ ان کے اسلام کی بات اگلے